ہم اس عظیم ہستی کا جشن منانے جا رہے ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہم پر نازل فرمائی، وہ نعمت جس کا ذکر قرآن میں یوں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ وہ دن ہے جب آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے اور کائنات کو نور سے بھر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ میرے عزیزو، میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام منائیں، چراغاں بھی خوب کریں، جھنڈے بھی خوب لگائیں، بلکہ اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ڈالنا ہے۔ محبت، عدل، امانت داری اور رحم دلی کو اپنا شعار بنانا ہے۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح میں ایک شعر سنیں۔ وہ آئے تو کائنات میں بہار آ گئی، وہ آئے تو کائنات میں بہار آ گئی، اندھیروں کو مات ہو گئی، روشنی چھا گئی۔ وہ نبی جو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، وہ نبی جو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، پھر ہم کیوں نہ عہد کریں کہ ہم جھوٹ، نفرت، ظلم اور گناہوں سے بچیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں۔ یہی میلاد کا اصل پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو عشق رسول اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔